بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل پر۔ آج ہم آپ کے ساتھ مسجد الاقصیٰ کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، مسجد الاقصیٰ کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40,000 برس کے بعد تعمیر کیا گیا، جس کا آج کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسے کہ اس کو بیت المقدس، مسجد قبلہ مسجد، مروانی مقام، برق دیوار گریا اور حرم شریف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن یہ یروشلم شہر میں موجود ہے۔ اس خاص مسجد کی تاریخ آخر ہے کیا، اس کو کس نے بنایا اور کن کن حالات سے گزرتے ہوئے آج اس کے دور تک پہنچی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد الاقصیٰ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے دور تک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس کے بعد بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نوح علیہ السلام کے دور تک ایسی ہی آباد رہی اور موجود رہی، اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی مدھم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس مقدس شہر کو کنعان کے لوگوں نے یعنی پیوسیوں نے آ کر یہاں پر آباد کیا، اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا۔ یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سالوں تک قیام پذیر رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کا کام بھی کیا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام بھی کیا، اور انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ مسجد اقصیٰ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ایک پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 یا 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا فرمائی بلکہ کافی شان و شوکت اور عزت سے بھی نوازا۔ مصر کے قید خانوں سے اس ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا، تاکہ اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کی ہدایت کا کام کر سکیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے، اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آیا، اور انہوں نے پھر سے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ اس وقت صرف چند کھنڈرات کا ایک حصہ رہ چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو مگر وہ اپنی زندگی کے اندر ہی اس کو مکمل نہ کر سکے، لہٰذا انہوں نے اس کام کا ذمہ اپنے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام کے ذمے کر دیا۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ خود بھی نبی ہیں اور اللہ کے ایک پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کو جاری رکھا، اور اب آپ ہی نے اس کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں یروشلم شہر پر حملہ کیا اور اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس نے لاتعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی صفوں کو بھی جلا دیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بخت نصر نے حکومت کو بھی زوال آیا، اور ایران کے بادشاہ کورس نے بھی یروشلم کو فتح کرنے کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس لانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام بھی اس شہر کے اندر آیا کرتی تھیں، اور حضرت عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام بھی اس مقدس شہر کے اندر ہی پیدا ہوئے اور ان کو یہیں پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد الاقصیٰ پر حملہ کر دیا اور اس کو اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد الاقصیٰ کی صرف 4 دیواریں ہی باقی کھڑی رہ گئیں۔ یہودی بھی اس کے بعد کئی سو سال تک نہایت سخت دن گزارتے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رک کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصیٰ کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالکوں کو فتح کرتا ہوا یروشلم تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا اور شرط یہ بھی رکھی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تب ہی یہ صلح طے قرار پائے گی۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ مل کر معاہدہ کیا۔ ان کو یہ بھی امان و نامہ دیا اور اس شہر کے اندر امن و امان کو ایسے ہی قائم رکھا۔ اس معاہدے کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر یہاں ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے منہدم اور صرف مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ لہذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ سے بنوانے کا کام شروع کیا۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری رکھا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وسیع اور عالی شان عمارت بھی کراچی میں صلیبی فوج کو شکست دی اور یروشلم شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد 1918 تک سب کچھ ٹھیک ہی رہا اور پھر برطانوی حکومت نے یروشلم شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ برطانوی قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے کیونکہ باقی دنیا میں ان کو ظلم و اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یوں چند سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہودی یہاں پر آ کر رہنے لگے اور پھر 1948 میں یہودیوں نے اس جگہ پر اپنے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ پس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یہودی اس ارض مقدس کی سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور آج انہوں نے اصل فلسطین کو صرف ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ تقریباً پورے ہی ملک پر اب اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذہب کے لوگ آج بھی اس ارض مقدس پر اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس ارض مقدس کو لے کر لڑائی جھگڑے اور تباہیاں کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس باکس میں جا کے اپنے قیمتی رائے کا اظہار کیجئے۔ ملتے ہیں ہم لوگ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔